جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ محترم سامعین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ وہ جن تھا اور بہت زیادہ عبادات کرنے کی وجہ سے، اللہ کا بہت زیادہ قرب حاصل کرنے کی وجہ سے وہ فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، شیطان سے پوچھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا، اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ مٹی سے افضل ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں، تو میں اپنے سے کمتر کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، میرے حکم کو ٹھکرایا، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو قیامت کے دن تک۔ تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے اللہ کی لعنت کا مستحق ہونے والا وہ شیطان ہے۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت کا معنی کہ الابعاد والطرد من الخیر، یا دوسری طرف یوں کی جاتی ہے کہ الابعاد والطرد من اللہ، یعنی جس شخص کو اللہ یا اللہ کی طرف سے نازل کردہ خیر سے دور کر دیا جائے، اس کو دھتکار دیا جائے، اسے لعنتی کہتے ہیں۔ تو بہت سارے اعمال ایسے ہیں یا بہت قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرتے ہیں، یعنی وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی خیر سے دھتکار دیے جاتے ہیں، دور کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا وہ عمل جو اللہ کی لعنت کا مستحق بناتا ہے، اللہ کی لعنت کو واجب قرار دیتا ہے، وہ شرک اور اس کے وسائل ہیں۔ شرک سے مراد مشہور و معروف تعریفیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر، اللہ کی اسماء کے اندر، اللہ کی توحید ربوبیت کے اندر اور اللہ کی توحید الوہیت کے اندر، یعنی جو تین قسم کی توحید کی اقسام ہیں، ان میں کسی بھی غیر اللہ کو، چاہے وہ حجر کی صورت میں ہو، چاہے وہ شجر کی صورت میں ہو، چاہے وہ قبر کی صورت میں ہو، چاہے وہ زندہ کی صورت میں ہو، چاہے مردہ کی صورت میں ہو، کسی بھی ایرے غیرے کو ان صفات کے اندر اللہ کا شریک ٹھہرانا، اس کو شرک کہتے ہیں، اور مشرک اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اس کے وسائل میں سے مثال کے طور پہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب زندگی کے آخری ایام میں تھے تو آپ بار بار یہ قول ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود اور نصارہ کے اوپر، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یعنی کسی قبر کو سجدہ گاہ بنانا یہ بھی اللہ کی لعنت کو نازل کرنے کا ایک سبب ہے، ذریعہ ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ فرمان سامنے نہ ہوتا، اللہ کے پیغمبر کی قبر کو سجدہ گاہ بنائے جانے کا ڈر نہ ہوتا، تو آپ کی قبر کو اوپن رکھا جاتا، آپ کی قبر کو ظاہر رکھا جاتا۔ دوسری حدیث کے اندر کہ حضرت ام سلمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم نے حبشہ میں دیکھا کہ وہاں پہ لوگ اپنے بڑوں کی قبروں کو اور تصویروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایسے لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے، اس کی قبر کے اوپر کمرہ بنا لیتے ہیں اور اس میں اس کی تصویروں کو رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا، اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سب سے بری مخلوق ہیں۔ تو پتہ چلا کہ پہلا وہ عمل، پہلا وہ کام جو اللہ کی لعنت کو مستحق کرتا ہے، واجب کرتا ہے، انسان کو اللہ کے ہاں لعنتی بنا دیتا ہے، اس کو دنیا اور آخرت میں اللہ سے دور کر دیتا ہے، وہ شرک ہے۔ اور وہ سارے وسائل کو اختیار کرنا ہے جو شرک کو پرموٹ کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین زندگی دے ایمان کے اوپر، توحید کے اوپر،
اور موت دے ایمان اور توحید کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔